السلام علیکم ڈیئر لسنرز اینڈ ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کا ٹاپک اذان ہے۔ آج ہم اذان کے ادب و احترام، اذان کی فضیلت اور فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ میں نے فیل کیا ہے بہت سارے مسلمان اذان کو اتنا سیریس نہیں لیتے جتنا کہ لینا چاہیے۔ جیسے کہ اذان ہو رہی ہے، وہ جس بھی لاپرواہ انداز میں لیٹے ہوئے ہیں، اگر وہ کسی سے گپ شپ کر رہے ہیں تو بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور اگر وہ کسی بھی کام میں مصروف ہیں، چاہے وہ خاص ہے چاہے وہ عام ہے، ایون کہ اگر وہ موبائل کی فضول سی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں تو بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ فیمیلز کیا کرتی ہیں، جٹ سے سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں، اور شاید وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے اذان کے ہر حق کو ادا کر دیا ہے۔ اکثر لوگ ٹی والیوم سلو کر دیتے ہیں یا پھر زیادہ سے زیادہ میوٹ کر دیتے ہیں، تو بھی شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارے فرائض سر انجام دے دیے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کیا فائدہ سر ٹیلی ویژن والیوم سلو کرنے کا، میوٹ کرنے کا، جبکہ آپ کا اپنا والیوم میوٹ نہیں ہوا؟ اذان کا مین پوائنٹ کیا ہے، اس پہ غور کیجیے۔ اذان کو توجہ سے، ادب و احترام سے اور خاموشی سے سننے کا حکم ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان تو دن میں بار بار ہوتی ہے، ایک ہی وقت کی نماز میں کتنی بار اذانیں ہوتی ہیں، کبھی اس مسجد میں ہوتی ہیں کبھی اس مسجد میں ہوتی ہیں، اور قریباً آدھا گھنٹہ اذانیں ہوتی رہتی ہیں، اور ہم کس اذان میں خاموش ہیں، کتنی دیر آخر اپنا کام چھوڑیں، تو بھی آپ کی سوچ غلط ہے، کیونکہ اسلام بہت کیئرنگ مذہب ہے، اور اس میں ایسی سختی بالکل نہیں ہے کہ آپ ہر بار کی ہر وقت کی اذان سنو۔ آپ جسٹ فرسٹ ٹائم کی جو اذان ہوتی ہے، جو پہلی اذان ہے، یا پھر جو آپ کی قریبی مسجد کی اذان ہے، اس کو آپ ادب اور خاموشی کے ساتھ سن لیا کریں، اور ڈیر و ڈیر برکتیں رحمتیں حاصل کیا کریں۔ اگر آپ کی توجہ اذان کے وقت اذان کی طرف نہیں بھی جاتی تو کائنڈلی آپ اذان کے وقت خاموش لازمی ہوا کریں، کیونکہ اذان کے وقت بولنا گناہ ہے، اور آپ کے گھر میں اس طرح بے برکتی کے اثار پیدا ہو سکتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو اذان کے چند فوائد کی ڈیٹیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ اذان کا جواب دینے والا جادو سے محفوظ۔ جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 نعمتیں عطا کرے گا۔ اللہ اس کی نسلوں سے نماز اور سجدے نہیں چھینے گا، اس کی نسلوں میں عبادت دے گا اور اپنے نام کی محبت دے گا۔ خاتمہ بالخیر ہوگا۔ آخری وقت میں شیطان کے گمراہ ہونے سے نجات پائے گا، کیونکہ آخری وقت میں شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے کلمہ چھن جائے۔ ایسا شخص نظر بد، جادو، سفلی عمل، بندش والے عمل اور شیطان کے حملے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا، اور دوسرے لفظوں میں اللہ اس سے عافیت نہیں چھینے گا۔ اذان کا جواب دینے کا طریقہ۔ اذان دیتے ہوئے مؤذن جو الفاظ کہہ رہا ہے، آپ بھی انہی الفاظ کو دہرائیں، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں۔ اذان کے 1760 حروف ہیں۔ اذان خاموشی سے سننی چاہیے۔ اذان کے ایک حرف کے بدلے 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ مکمل اذان سے 24,40,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ روحانی علاج۔ غمگین شخص کے کان میں اذان دینا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غمگین دیکھ کر فرمایا، اب بن ابی طالب، میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان دے، کیونکہ یہ غم کا علاج ہے۔ حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو میرا غم دور ہو گیا۔ اس طرح اس حدیث کے تمام راویوں نے اس کو آزما کر دیکھا تو سب نے اسے مجرب پایا۔ جو شخص کسی رنج میں مبتلا ہو، اس کے کان میں اذان دینے سے اس کا رنج دور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مرغ کی بانگ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی۔ جو شخص اذان کے درمیان بات کرتا ہے تو موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اذان کے دنیاوی فوائد۔ جنت میں داخل ہونے کے سوا اذان کے دنیاوی فوائد بھی بہت ہیں۔ مثلا اذان کی آواز سے شیطان اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ جہاں اذان کی آواز نہ پہنچے۔ آگ لگ جائے
تو اذان پڑھنے سے آگ کا زور کم ہو جاتا ہے اور آگ بجھنے لگتی ہے۔ سخت آندھی کا طوفان اذان پڑھنے سے بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ بارش اگر نقصان دہ ہونے لگے یا سیلابوں سے ہلاکت کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو اذان پڑھنے سے نقصان اور ہلاکت کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ جس گھر یا بستی میں پتھر گرنے لگے تو اذان پکارنے سے پتھر کا گرنا بند ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں جن یا شیاطین یا عصیب وغیرہ کا عمل دخل ہو تو بعد مغرب اس گھر میں چند دن اذان پڑھنے سے شیاطین اور عصیب دفع ہو جاتے ہیں۔ وبائی بیماریاں پھیل گئی ہوں تو بستی میں گلیوں کے اندر بہت سے لوگ اذان پڑھیں، خصوصاً رات میں اذان پکاریں تو وباؤں کا زور کم ہو جاتا ہے۔ دفن کے بعد قبر کے پاس اذان دینے سے مردہ کو منکر و نکیر کے سوالوں کا جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے اور مردہ کی وحشت اور گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ مجنون کے کان میں اذان پڑھ دینے سے جنون میں کمی ہو جاتی ہے۔ دفن کے بعد قبر کے پاس اذان دینے سے مردہ کو منکر و نکیر کے سوالوں کا جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے اور مردہ کی وحشت اور گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ مجنون کے کان میں اذان پڑھ دینے سے جنون میں کمی ہو جاتی ہے۔ جنگل یا میدان میں راستہ بھول جائے تو اذان پڑھ دینے سے غیبی امداد کا ظہور ناگہاں ہو جاتا ہے۔ کفار سے جنگ کے وقت اذان پڑھنے سے کفار خائف اور مسلمانوں میں اسلامی جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ تو لسنرز، اذان کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی ایفرٹ سے تمام ایمان والوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو گیا ہوگا اور انہوں نے دل ہی دل میں یہ عزم کر لیا ہوگا کہ مستقبل میں ہم اذان کا مزید احترام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔